الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 71، آیت نمبر 71، اس سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کا رکوع اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اس میں کافی بڑی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے رکوع میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے ذرا آسان انداز میں، اور کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے عام سی مثالیں دے کر یہ عقیدہ سمجھایا ہے یہاں پہ۔ تو عقیدہ توحید ہے آج کے سبق کا مرکزی مضمون۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مثال دی ہے ہمارے اپنے سوشل اور فائنانشل سسٹم کی۔ مثال یہ دی ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے، بڑھایا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اندر۔ رزق کے معاملے میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے بڑا کیا ہے، رزق زیادہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں جو اللہ رب العالمین شہادت کے طور پہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس سے اگلی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فما جو ہے نا، ما کا معنی یہاں نہیں ہے۔ فَمَا الَّذِينَ نہیں ہے ایسے وہ لوگ، فُضِّلُوا جن کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، جن کو رزق زیادہ دیا ہے، جن کو رزق میں زیادہ بڑا کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں بِرَادِّ رِزْقِهِمْ کہ لوٹا دیں یا لوٹا دیا کریں، واپس دیا کریں اپنا رزق علی ما ملکت ایمانہم، ان لوگوں کو جن کے ان کے دایاں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلام اور نوکر، ان کے دایاں ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کو وہ اپنا رزق واپس نہیں لوٹاتے غلاموں کو۔ فہم فیہ سوا، تاکہ وہ اس کے اندر دونوں مالک اور غلام برابر ہو جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس تھوڑا سا الفاظ کا ترجمہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر اگلی بات سمجھ آئے گی۔ میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے، بڑا کیا ہے، زیادہ دیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اندر۔ رزق کے معاملے میں اللہ نے تم میں سے کچھ کو زیادہ دیا ہوا ہے، دوسروں کی نسبت فضیلت دی ہوئی ہے۔ لیکن فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن کو فضیلت دی ہوئی ہے، رزق زیادہ ملا ہوا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے بِرَادِّ رِزْقِهِمْ کہ اپنا رزق واپس لوٹا دیا کریں عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے نوکروں اور غلاموں کو، اپنے نوکروں اور غلاموں کو جو ان کے قبضے میں ہیں، ان کے دایاں ہاتھ جن کے مالک ہیں، تو ان کو واپس نہیں لوٹاتے وہ رزق۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ وہ اس کے اندر برابر ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ عام سی بات ہے کہ تمہیں یہ فرق معلوم ہے کہ نوکر اور مالک کا فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ فرق تم اپنے
سوسائٹی کے اندر اپنے گھروں کے اندر کرتے ہو، کبھی تم ایسا نہیں کرتے کہ جو مالک ہیں وہ اپنے مال میں سے، اپنے گھروں میں سے، اپنی ملکیت میں سے، اپنی فیکٹری میں سے نوکروں کو حصہ دے دیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مالکوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، نوکروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور اس میں تم فرق رکھتے ہو۔ کبھی جو مالک کا اختیار اور اتھارٹی اور جو حقوق ہیں وہ تم نوکروں کو نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو زیادہ رزق دیا ہوا ہے، تو جن کو زیادہ رزق دیا ہے کیا وہ اپنا فالتو رزق نوکروں کو دے دیتے ہیں؟ کوئی ایک آدھ فیکٹری نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں، کوئی 2-4 ایکڑ زمین درمیان میں اپنے غلاموں کو بھی دے دیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ وہ فرق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک اور نوکر کا فرق ہوتا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، اس میں ہمارا اختیار چلتا ہے، ہم اپنی چیزیں اپنے غلاموں اور نوکروں کو نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم اپنے نوکروں کے برابر اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے، ان کو اپنی ملکیت میں شامل نہیں کرتے، ان کو اپنے اختیارات میں شامل نہیں کرتے، ان کو اپنی اتھارٹی میں سے حصہ نہیں دیتے، تو پھر اللہ سوال پوچھتے ہیں افبنعمت اللہ ہم یجحدون، افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تمہیں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے؟ تم نے جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کے احسانات ہیں، کیا تمہیں صرف انہی کا انکار کرنا ہے؟ اللہ کا جو قانون ہے تمہیں اسی کا انکار کرنا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ تم دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی اتھارٹی میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے جو حق ہیں وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ تم خود اپنے حق میں اپنے نوکروں اور غلاموں کو شامل نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ یہ فرق ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے۔ جب تم خود یہ فرق رکھتے ہو افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ ہی ہے جس کے اس احسانات کا تمہیں انکار ہے؟ اللہ ہی ہے جس کی تم اتھارٹی تقسیم کرتے پھر رہے ہو، اور اللہ کے حق تم دوسروں کو دے رہے ہو؟ وہ مالک جو ہے اس کے بارے میں تمہیں خیال نہیں آتا کہ جب ہم خود اپنی اتھارٹی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ مالک اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے بندوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، یہ اللہ کے نوکر ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے۔ تو پھر اللہ کے بارے میں ایسے قانون کیوں بناتے ہو، ایسی سوچ کیوں سوچتے ہو، ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہو کہ اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق دے دو دوسرے غلاموں اور نوکروں کو، خود تم دینے کو تیار نہیں ہوتے ہو؟ یہ ہے سادہ سا مطلب اس آیت کا، اس آیت کا سادہ مطلب، کیونکہ یہاں توحید کی بات ہو رہی ہے، کوئی فائنانس کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین معیشت کا نظام یہاں ڈسکس نہیں فرما رہے، یہاں اللہ رب العالمین نے توحید کی بات کی ہے، اور یہ سمپل بات ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے اس آیت سے معیشت نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نوکروں کو دیا کرو، اگر تم نہیں دیتے ہو تو اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے، جو فیکٹریاں تمہیں دی ہیں، جو رزق تمہیں دیا ہے، جو اتھارٹی تمہیں دی ہے، وہ باقی جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو۔ یہ جو سوشلزم ہے نا، سوشلزم جس کو کہتے ہیں اشتراکیت، سب کے حقوق برابر، سب کو شامل کرو، جو رشیا نے نظام متعارف کروایا تھا، تو جو ان کے تنخواہ دار لوگ ہیں نا وہ قرآن سے سوشلزم کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس آیت پہ آ کے انہوں نے سوشلزم کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا دیکھو قرآن کی آیت ہے سورۃ نحل کے اندر آیت نمبر 71،
اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رزق میں تم میں سے بعض کو بڑا بنایا ہوا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنا رزق اپنے نوکروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ملازموں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ کے مطابق یہ اس آیت کا مطلب نکالنے کی کوشش کی، حالانکہ یہاں پر اللہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں، معیشت زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اللہ توحید کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے تمہارے ملازم ہوتے ہیں، تمہارے نوکر ہوتے ہیں، تو جن کو ہم نے زیادہ رزق دیا ہوا ہے وہ اپنی فیکٹریاں، اپنا رزق، اپنے گھر، ان میں سے کچھ حصے اپنے نوکروں کو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں مالک مالک ہوتا ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے، تو مالک کے حقوق اور اختیارات نوکروں کو نہیں ملتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملکوں میں، اپنے کلچر میں تم مالک اور نوکر کا فرق سمجھتے ہو، تو جب اللہ کی باری آتی ہے تو پھر یہاں پہ ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق اللہ کے نوکروں کو کیوں دیتے ہو؟ یہ فرشتے اللہ کے غلام ہیں، یہ جن اللہ کے غلام ہیں، یہ انسان اللہ کے غلام ہیں، باقی مخلوقات اللہ کے غلام ہے۔ تو جو بڑا مالک ہے اس کے اختیارات تم ان غلاموں کو کیوں دیتے ہو؟ جب اپنے اختیارات اپنے غلاموں کو نہیں دیتے تو اللہ کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کرتے ہو؟ اللہ یہاں پہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ ویسے بائی دا وے اس آیت کے پہلے حصے سے اگر آپ الفاظ کو دیکھیں تو اس میں یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بڑا کیا ہے تم میں سے رزق دے کر۔ تو رزق کے اندر اللہ نے بعض کو زیادہ دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے، تو یہ اللہ کی سکیم ہے، اللہ کی سکیم کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ رزق سب کے پاس برابر ہونا چاہیے تو یہ اللہ کی سکیم کے خلاف ہے، برابر ہو نہیں سکتے۔ لیکن سوشلزم کیا کہتا ہے، اشتراکیت کیا کہتی ہے؟ ان کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مالک تو ہوگی اسٹیٹ، تمہاری فیکٹری اسٹیٹ کی ہوگی، تمہارے گھر اسٹیٹ کے ہوں گے، تمہارا کاروبار اسٹیٹ کا ہوگا، تمہاری دولت اسٹیٹ کی ہوگی، تم سب برابر ہو، ملکیت اسٹیٹ کی ہوگی، اور تم کام کرو گے، جاب کرو گے، نوکری کرو گے، اسٹیٹ تمہارے سارے خرچے پورے کرے گی، رہنے کے لیے گھر اسٹیٹ دے گی، بل تمہارے اسٹیٹ پے کرے گی، کھانے پینے کا سارا سسٹم تمہارا اسٹیٹ کا ہوگا، سب کچھ اسٹیٹ کرے گی، ملک کرے گا، لیکن ملکیت وہ تمہاری نہیں ہوگی، تم نے صرف کام کرنا ہے، نہ بچے تمہارے، نہ بیوی تمہاری، نہ گھر تمہارے، نہ فیکٹری تمہاری، نہ کوئی اور چیز تمہاری ملکیت ہوگی، وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی، اور ملکیت سب کچھ جو اسٹیٹ ہے وہ سب کچھ تمہیں دے گی۔ یہ ہے اشتراکیت کا خلاصہ، یہ اس کی سمری ہے جس کو سوشلزم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی دنیا میں یہ تو اللہ کی سکیم کے خلاف ہے کہ سب کو برابر کر دیا جائے، دولت کے اندر، رزق کے اندر، اختیارات کے اندر سب برابر ہو جائیں، یہ تو اللہ کی سکیم کے خلاف ہے۔ اللہ امتحان ہی اسی بات کا لے رہے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، اور اسی بات کا امتحان ہو رہا ہے۔ اچھا اگلی بات، یعنی ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ دنیا میں جو معیشت کا نظام چلتا ہے تو وہ سوشلزم ہے، ان کی سمری میں نے آپ سے شیئر کی۔ دوسرا جو بڑا نظام دنیا میں چلتا ہے نا، میں بائی دا وے آپ سے عرض کر دوں، دوسرا بڑا نظام جو دنیا میں چلتا ہے اس کا نام ہے کیپٹلزم، جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام۔ تو کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بڑے ملک، کچھ بڑی کمپنیز جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں آج کل، یہ سارا کچھ ان کے قبضے میں ہوتا ہے، سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے ملکوں کو قرضے دیتے ہیں، کمزور ملکوں کو قرضے دیتے ہیں اپنی مرضی کی شرائط پر، اور پھر اپنی مرضی سے ہر چیز وہ طے کرتے ہیں۔
تمہارے ریٹ وہ طے کریں گے چیزوں کے، بجلی کے بل، گیس کے بل، ساری چیزیں کیسے لیں وہ طے کریں گے، پیٹرول کیسے یوز ہوگا وہ طے کریں گے، تنخواہیں کیسے چلیں گی وہ طے کریں گے، ٹیکس کا نظام کیسے لگے گا وہ طے کریں گے۔ اس لیے انہوں نے ریکور کرنے ہیں اپنے پیسے، انہوں نے اپنے پیسے ریکور کرنے ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کمزور اور غریب ملکوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ مدد نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کا خون چوستے ہیں، خون۔ وہ بھیڑ کی کھال پہن کر نہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے بھیڑ کی سکن پہنی ہوتی ہے، وہ بظاہر مدد کرنے آتے ہیں، لیکن وہ سارا کوئی جکڑ لیتے ہیں، اپنے قبضے اور کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ آپ اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو چاہیں گے وہ بنائیں گے۔ جس چیز کی اجازت دیں گے وہ چیز آپ اپنی فیکٹری میں بنا سکتے ہیں، کوئی انوویشن آپ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ایجاد کر سکتے، کوئی ترقی آپ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ خون چوستے ہیں۔ یہ دوسرا نظام چلتا ہے دنیا میں، اس کا نام کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام۔ اس میں امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا ان بیلنسڈ ہو جاتی ہے، چند کمپنیوں کے ہاتھ میں یا چند ملکوں کے ہاتھ میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نظام جو ہے دنیا میں، اس کا نام اسلام ہے، اسلام کا معاشی نظام۔ یعنی سوشلزم اور کیپٹلزم کے بعد اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ سرکولیٹ کرو ہر چیز، تمہاری دولت سرکولیٹ ہونی چاہیے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ تمہارے مال میں جو تم نے کمایا ہے اس میں تمہارا حق ہے، جو تمہاری چیز ہے اس کا وہ تمہیں اختیار ہے، اس کا تمہیں حق ہے۔ اور ملکیت تسلیم کرتا ہے اسلام، جائز منافع کمانے کی اجازت دیتا ہے اسلام، بلکہ حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، جب پبلک کو ضرورت ہوگی اور آپ کے پاس چیز موجود ہے تو آپ کو مارکیٹ میں لانی ہے، اگر آپ اس وقت اس کو روکتے ہیں تو حرام ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ ناجائز منافع کماتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ جو آپ کی چیزوں کے ریٹ ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن وہ مناسب انداز میں جو چیز کا مالک ہے اس کو بھی دے گی تاکہ وہ کمائے، اور جو چیز خریدنے والا ہے اس کا بھی خیال رکھے گی۔ قیمتوں کو کنٹرول حکومت کر سکتی ہے، لیکن کسی سے اس کی ملکیت نہیں لے سکتی۔ تمہاری زمین ہے تم مالک ہو، تمہارا مکان ہے تم مالک ہو، تم خود کماؤ بھی اور دوسروں کی خدمت بھی کرو، اور اس طرح دولت سرکولیٹ ہوتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس طرح سرکولیٹ ہوتی ہے۔ اور جن کے پاس زیادہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا حق ہے تمہارے مال میں، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ اللہ جو تمہیں دے رہے ہیں ان کا حصہ تمہارے مال کے اندر رکھ کے اللہ تمہیں دیتے ہیں، تو ان کو واپس کرو۔ تو اسلام جو ہے نا وہ مڈل وے کو فالو کرتا ہے۔ سوشلزم ایک انتہا ہے اور کیپٹلزم دوسری انتہا ہے، اور اسلام ان کے درمیان میں ہے۔ سب ایکول نہیں ہو سکتے، جیسے سوشلزم کہتا ہے کہ سب ایکول ہو جائیں، اسلام کہتا ہے سب ایکول نہیں ہو سکتے، اگر سب ایکول ہو جائیں تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے، اس دنیا میں امتحان کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے صرف روٹی کھانے کے لیے کام کرنا ہے تو لوگ نااہل ہو جائیں گے، لوگ سوچنا چھوڑ دیں گے، انوویشن رک جائے گی، چیزیں نئی نئی آنی مارکیٹ میں بند ہو جائیں گی، اور اہل اور نااہل کا فرق ختم ہو جائے گا۔ جب لوگوں کو پتا ہے میں جتنا مرضی کام کروں تو مجھے اتنا ہی ملنا ہے جتنا میری ضرورت ہے، میں زیادہ لے ہی نہیں سکتا، باقی سارا گورنمنٹ کا ہوگا، تو لوگ محنت کرنا چھوڑ دیں گے۔ جو سکلز لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، جو صلاحیت لوگوں کے اندر ہوتی ہے،
وہ پالش ہونا بند ہو جائے گی، اور لوگ اپنا علم، اپنی فراست، اپنا فہم، اپنا ذہن اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور لوگوں کو نئی نئی چیزیں، نئے نئے سسٹم، نئی نئی ایجادات ملنا بند ہو جائیں گی، لوگ محنت کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے کچھ کو رزق زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، یہی اللہ کی اسکیم ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی آیت سے لوگوں نے چونکہ غلط مطلب نکال کے تو انہوں نے قرآن کے اندر سے سوشلزم کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس پہ وضاحت کرنی پڑی۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ توحید کے بارے میں ہے، یہ معاشی نظام کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو زیادہ دیا ہوا ہے تم اپنے نوکروں کو نہیں دیتے، اپنے غلاموں کو اپنے گھروں میں سے حصہ نہیں دیتے، اپنی فیکٹری میں سے غلاموں کو حصہ نہیں دیتے، اپنے اختیارات اور حقوق میں سے غلاموں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ جب تم ایسا نہیں کرتے تو جو بڑا مالک ہے اس کے بارے میں تم کیسے فیصلہ کر لیتے ہو کہ اس نے کچھ اپنے اختیارات اپنے غلاموں کو دیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے احسان ماننے سے تم انکار کرتے ہو، اللہ کا قانون ماننے سے انکار کرتے، افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی بات ماننے سے تمہیں انکار ہے، حالانکہ اپنے ماحول کے اندر تم اپنے حقوق دوسروں کو نہیں دیتے۔ اس طرح جیسے تم مالک اور نوکر کا فرق رکھتے ہو تو اللہ بھی مالک اور نوکر کا فرق رکھتا ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں سے، یعنی تمہاری جنس سے، ازواجن تمہارے جوڑے۔ یہ ازواج کا جو لفظ ہے دونوں کے لیے ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ عورت مرد کی زوج ہوتی ہے، مرد عورت کا زوج ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے پارٹنر۔ تو اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے پارٹنر بنائے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم انسان ہو، تمہارے پارٹنر بھی انسان ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک پارٹنر انسان نہ ہوتا، کوئی جن ہوتے، کوئی دوسری مخلوقات ہوتی، تو زندگی آگے نہیں چل سکتی، معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہاری جنس سے ہی تمہارے پارٹنر بنائے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پارٹنر بھی ایسے ہی ہیں جیسے تم ہو، جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے پارٹنر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات ہیں تو ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ صرف تمہاری خواہشات ہوتی ہیں، عورتوں کو نہیں ہوتی، اور عورتیں یہ نہ سمجھے کہ تمہاری خواہشات ہوتی ہیں، مردوں کو نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری خواہشات ہوتی ہیں، تمہارے پارٹنر کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے تمہاری پسند اور ناپسند ہوتی ہے، تمہارے پارٹنر کی بھی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ جیسے تمہیں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے نا، ویسے ان کو بھی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہیں۔ تو تمہیں اندازہ لگانا آسان ہے ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کا، ایک دوسرے کی سوچوں کا، ایک دوسرے کی خواہشات کا، ان کا خیال رکھنا آسان ہے۔ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو ان کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، تم جیسے ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہارے پارٹنر کے ذریعے سے، تمہارے زوج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے بیٹے اور پوتے۔ بنین کا معنی ہوتا ہے تمہاری اپنی اولاد، اور حفدہ کا معنی ہوتا ہے اولاد کی اولاد۔ اللہ نے پھر تمہارے پارٹنر کے ذریعے سے تمہاری نسل آگے چلائی، اور اگر تمہارا پارٹنر تمہاری جنس سے نہ ہوتا تو نسل آگے کیسے چلتی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بیٹے دیتا ہے، اور پھر تمہیں پوتے پوتیاں دیتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، پوتے پوتیاں بھی وہی، تمہاری نسل وہی آگے چلاتا ہے، اور اس کا ذریعہ بناتا ہے تمہارے پارٹنر کو۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے جو نیا لفظ ہے، غالباً جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے سورۃ نحل تک پہنچتے ہوئے پہلی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے سامنے۔ یہ جو ہے نا حفدتن، یہ نیا لفظ ہے۔
حفدتن کا معنی ہوتا ہے اصل میں مددگار، ہیلپر، سپورٹر. جو اولاد ہوتی ہے نا، نسل ہوتی ہے آگے، وہ ماں باپ کی سپورٹ اور ہیلپ کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، اولاد اور آگے اولاد کی اولاد جو ہوتی ہے یہ ماں باپ کے خدمت گار ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے نوکر نہیں ہوتے. آج کل جب آپ کسی کو کہیں نا کہ بیٹے یا بیٹی ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، ہم نے تمہارے لیے وہ کیا، یہ قربانی دی، وہ قربانی دی، آپ ان کو سنائیں بچپن میں کیسے پالا، تمہیں پڑھایا کیسے، تمہیں جوان کیسے کیا، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سو واٹ، سو واٹ، یہ تو آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے کیا تو پھر کیا ہوا، سو واٹ. تو ان کو قرآن بتا رہا ہے کہ سو واٹ کے بچوں یاد رکھو، یہ ماں باپ تمہارے نوکر نہیں ہیں، یہ تمہاری ڈیوٹی اللہ نے خدمت کی لگائی ہے، تم ماں باپ کے نوکر ہو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ماں باپ نے سب کچھ کیا تو وہ تمہارے نوکر ہیں؟ ماں باپ والدین نوکر نہیں ہوتے، اولاد خدمت کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑوں سے پھر آگے تمہیں بچے بھی دیے اور بچوں کے بچے بھی دیے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیتا ہے. اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، وہ اللہ ہی ہے. تو پھر فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا وہ جھوٹی اور باطل غلط باتوں پر تو عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو تو مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ عطا کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. جھوٹ اور باطل کو مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہو کہ یہ اولاد دینے میں فلاں کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی حصہ ہے. اور رزق جب تمہیں ملتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اس رزق میں فلاں کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی حصہ ہے. اپنے رزق میں سے اللہ کا حصہ دینے کی بجائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے دوسروں کو دیتے ہو، اور تم کہتے ہو اللہ نے کون سا کھانا ہے. اللہ کو نام بھی دیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے کون سا کھانا ہے. ان کو دینا ضروری ہے تاکہ یہ راضی ہو جائیں، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوتا ہے. عجیب عجیب قسم کے قصے گڑے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں جھوٹے عقیدے مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اگلی آیت دیکھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، جو ان کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. رزقاً، کسی قسم کا رزق ان کو نہیں دے سکتے. اللہ کو چھوڑ کے وہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو رزق دینے میں کچھ بھی مالک نہیں ہے. من السماوات والارض شیئا، نہ آسمانوں سے نہ زمینوں سے کوئی ایک چیز ان کو نہیں دے سکتے. وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں. چلیں پہلے ہم انسانی خداؤں کی بات کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، جو انسانی خدا ہوتے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ ان کو نہ دیں تو نہ ان کے گھر چلتے ہیں، نہ ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، نہ ان کے ڈیرے چلتے ہیں، نہ ان کی موجیں ہوتی ہیں. آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کا رزق چلتا ہے. آپ دیتے ہیں تو ان کا رزق چلتا ہے. تو یہ کیسے خدا ہیں جو لیتے ہیں؟ ان کی گاڑی میں پٹرول آپ ڈالتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں آپ دیتے ہیں، ان کے خرچے پورے آپ کرتے ہیں. تو یہ کیسے خدا ہیں جو لیتے ہیں دینے کی بجائے؟ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں علاج تم کرواتے ہو. وہ کیسے خدا ہیں جو اپنا علاج خود نہیں کر سکتے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ تم سے لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ کچھ بھی مالک نہیں ہے کسی چیز کا، نہ آسمانوں میں سے نہ زمین میں سے کچھ تمہیں نہیں دے سکتے.
یہ تو زندہ خداؤں کی حالت ہے. باقی کو دیکھ لیں. جو پتھر کے خدا ہیں، ان کے ناک تم نے بنایا، ان کی آنکھیں تم نے بنائی، ان کے کان تم نے بنایا، ان کی باڈی تم نے بنائی. وہ دھوپ میں ہوں تو سائے میں نہیں آ سکتے، بارش ہو رہی ہو تو اندر نہیں آ سکتے. ان کے سامنے کھانے رکھتے ہو، مکھیاں کھا جاتی ہیں، وہ اپنے کھانے کی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ تمہیں کیا دیں گے؟ لکڑی کے خدا. ویسے یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، یہ فطرت ہے اس کی. کوئی آدمی، یہ جو انسان ہے نا، یہ مشکلوں سے ڈرتا ہے. شرک کرنے پہ جو مجبور کرتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انسان مشکلوں سے ڈرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر خواہشات بہت ہوتی ہیں، وہ اس کی پوری نہیں ہوتی. تو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور مشکلوں سے بچنے کے لیے وہ سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کو یقین دلا دے، کوئی اس کو قائل کر لے کہ یہ جو پلر ہے نا، پلر ستون بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ایک ٹانگ میں کھڑے ہو جائیں 2 گھنٹے تو یہ آپ کی مشکلیں حل کر سکتا ہے، تو دنیا اس کے ساتھ ایک ٹانگ پہ 2 گھنٹے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اگر آپ قائل کر لیں. اس لیے کہ اس کی مشکلیں حل ہوں اور اس کی خواہشیں پوری ہوں. یہ دو چیزیں شرک کرواتی ہیں. لوگوں نے گائے کو خدا مانا ہے اور ہمارے سامنے مان رہے ہیں. اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں گائے کے پیشاب میں شفا ہے، گائے ان کا خدا ہے، اس کے پیشاب میں شفا مانتے ہیں. چاند کی، ستاروں کی، درختوں کی، جھاڑیوں کی، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، جنگلی جانوروں کی پوجا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. جو جھوٹ اور باطل چیزیں ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان کو تو تم مانتے ہو اور اللہ کے احسانات کا انکار کرتے ہو. اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. ولا یستطیعون، وہ مالک نہیں ہے، ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے. ولا یستطیعون، وہ ان کے اندر استطاعت بھی نہیں ہے ایسا کر سکیں، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، وہ یہ ایبلٹی نہیں رکھتے، ان کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ دے سکے. اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. ظالموں، اللہ کے لیے طرح طرح کی مثالیں گاڑ کے نہ پیش کیا کرو. اللہ کے لیے طرح طرح کی مثالیں گاڑ کے نہ پیش کیا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. اللہ کے لیے کیا مثالیں کرتے ہیں لوگ؟ آپ نے مشہور مثالیں سنی ہوں گی، آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی، چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. اب یہ دیکھیں اللہ کی کیا مثال پیش کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ کوئی چھت ہے جس پہ ہم نے جانا ہے، تو سیڑھی چاہیے، اس تک پہنچنے کے لیے کچھ واسطہ چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جی بادشاہ تک پہنچنا ہو تو ہماری تو اپروچ نہیں ہوتی، درمیان میں کوئی لنک ڈھونڈنا پڑتا ہے بادشاہ سے ملاقات کے لیے یا بادشاہ تک اپروچ کے لیے. کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی منسٹر، کوئی کابینہ کا بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. گورنر سے ملاقات کرنی ہو تو کوئی لنک ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی دنیا کے بادشاہ ہیں، تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین کے لنکس ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. ظالموں، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں گھڑ کے نہ پیش کرو. نہ اللہ چھت ہے، نہ اللہ دنیا کا بادشاہ ہے، نہ اللہ کوئی گورنر ہے. وہ تمہارے اندر رہتا ہے، اندر. تمہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، کوئی لنک نہیں ڈھونڈنے پڑتے، وہ تمہارے اندر رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں مت گڑو. تمہیں کچھ نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، تم سمجھ جاؤ. اب اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں پیش کی ہیں. توحید سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، اور وہ مثالیں بھی بہت سمپل اور بہت سادہ.
بہت سمپل اور سادہ مثالیں اللہ نے پیش فرمائی. بس یہ 2 مثالیں سن لیں اور پھر سبق ختم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے. عبدا مملوکا، ایک غلام ہے اور وہ کسی کی ملکیت میں ہے، اس کا کوئی 1% بھی آزاد نہیں ہے، وہ سارے کا سارا کسی کی ملکیت میں ہے، کسی کے قبضے میں ہے. لا یقدر علی شیء، کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھ، اختیار نہیں ہے اس کے پاس. لا یقدر کا معنی ہے وہ قدرت نہیں رکھتا، علی شیء کسی کام کرنے کی بھی، کچھ بھی کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، ابلٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے اس کے پاس. ایک تو یہ بندہ جو خود غلام ہے، اس کی ہر چیز کسی اور کی ملکیت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے دوسری طرف وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہو، بہترین وافر مقدار میں رزق ہم نے اس کو دیا ہوا ہو. ایک آزاد بندہ ہو جس کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، سرًا وجہرًا، پوشیدہ بھی اور اوپنلی بھی، کھلے بھی چھپے بھی، اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، دولت بھی اس کے پاس بہت آزاد ہے، جب چاہتا ہے دن رات میں خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ غلام، کسی کی ملکیت، کسی بات کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. دوسرا بندہ آزاد، مال و دولت بھرپور اس کے پاس، جب چاہے جو چاہے کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کیوں کہا؟ اگر آپ ان سے پوچھیں حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں، تو اگر تو صحیح بولیں گے تو کہیں گے برابر نہیں ہے. ظاہر بات ہے ہر کسی کو پتا ہے یہ برابر نہیں ہے، تو پھر بھی کہو الحمدللہ، سچ بات تم نے سمجھ لی. اور اگر وہ خاموش ہو جائیں، ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں اور نہ بولنا چاہیں، پھر بھی کہو الحمدللہ کہ اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ کی بات سچی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ تو کچھ جانتے نہیں ہیں، بس اپنے اندازوں سے جھوٹ سچ گھڑ کے پیش کرتے رہتے ہیں. اب اللہ نے ایک اور مثال پیش کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تمہارے سامنے مثال پیش کرتا ہے 2 لوگوں کی. چلو ایک دوسری مثال اللہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے 2 لوگوں کی. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو ایک ہے، ایک آدمی وہ گونگا بہرا ہے. جو بائی دا وے جو گونگا ہوتا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے، یعنی نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. جرنلی جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں 2 بندے ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے. لا یقدر علی شیء، کچھ نہیں کر سکتا، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اپنے مالک پر. مالک پر بوجھ ہے، وہ مالک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. جدھر بھی مالک اس کو بھیجے کوئی میسج دے کر، وہ کسی کو میسج کنوے نہیں کر سکتا کیونکہ گونگا ہے. اور کوئی اس کو بات بتائے تو آ کے مالک کو نہیں بتا سکتا کیونکہ نہ وہ سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے. تو پھر وہ مالک اس کو کیا کرے گا؟ صرف روٹی کھلائے گا نا اس کو، پھر صرف اناج کھائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، گونگا بہرا ہے، نہ کوئی پیغام کہیں دے سکتا ہے نہ کہیں سے پیغام لے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اینما یوجہ، جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے، لا یات بخیر، کوئی فائدہ لے کر واپس نہیں آتا، کوئی اچھائی کوئی فائدہ لے کر واپس نہیں آتا.
جدھر بھی بھیجو نقصان ہی نقصان ہے. تو دوسرا بندہ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ گنگا بہرا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم کرتا ہو، سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، اچھا برا جانتا ہو، تمیز کر سکتا ہو، اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہو، فیصلے کر سکتا ہو، وہ انصاف کا حکم کرتا ہو، فیصلے کرتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ اعلیٰ صراط مستقیم، اور وہ بھی سیدھے راستے پر، سب کچھ جانتا ہو، سب کچھ سمجھتا ہو، ہر چیز کی تمیز ہو، اچھائی برائی جانتا ہے، نفع نقصان سمجھتا ہے. حل یستوی ہوا و من یامر بالعدل، کیا یہ گنگا بہرا اور یہ جو آدمی ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین یہاں دو مثالیں پیش کر کے فرماتے ہیں تو کمپیریزن ہی نہیں ہے تمہارا اللہ کے ساتھ. جس مخلوق کو تم اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا، کسی طرح بھی وہ اللہ کے شریک بن ہی نہیں سکتے، اللہ کے کام میں حصے دار بن ہی نہیں سکتے. ان کے اندر کوئی ابیلٹی، کوئی اتھارٹی، کوئی ہے نہیں ایسی چیز کہ اللہ کے حصے دار بن سکیں. تو اللہ کے حقوق تم ان کو دیتے ہو، برابری کا حصہ دار سمجھتے ہو، اللہ کی خدائی میں شامل سمجھتے ہو، اور اللہ کو مجبور سمجھتے ہو، اور اللہ کے برابر ان کو حق دیتے ہو. بلکہ بعض کا تو کہتے ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے تو خیر ہی ہے، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بھی بڑا کر دیتے ہو بعض کا. تو یہ جو رکوع ہے یہ سراسر توحید کے بارے میں تھا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے نا، عقیدہ، ونس آف گاڈ، یہ جو عقیدہ ہے یہ اصل چیز ہے. باقی ہر چیز کی بنیاد یہ ہے، کوئی اچھائی اور کوئی نیکی اس بنیاد پہ ہوگی تو قیامت کے دن قابل قبول ہے. اگر یہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اچھائی اور نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.